یعنی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا گویا کہ کس کے مطابق گزار رہا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا، جہاں بھی ہو، یدرککم الموت، موت تمہیں پالے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو جاؤ، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی اچھائی، کہتے ہیں من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی مصیبت، یقولوا، کہتے ہیں هذه من عندک، یہ آپ کی طرف سے ہے، قل کہہ دیجئے کل من عند اللہ، سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے، وما لهؤلاء القوم، پس نہیں ہے یہ قوم، لا یکادون، کہ قریب ہو، یفقہون حدیثا، کہ بات کو سمجھیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو آپ کو پہنچی ہے کوئی اچھائی وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ، اور جو پہنچی ہے تم کو کوئی مصیبت، فمن نفسک، وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، فمن تولا، اور جو پھر گیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، بس ہم نے نہیں بھیجا آپ کو نگران بنا کر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب انسان جہاد میں نکلتا ہے تو موت ہی آئے گی، موت آنا ہی وہ جائیں گے تو مریں گے ہی مریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جب انسان جہاد میں بھی نہ گیا ہوا ہو اور مضبوط ترین قلعوں کے اندر بند ہو جائے کہ وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں بھی آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہو وہ موت تمہارے پاس ضرور آ جائے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی چلے جاؤ، لہذا جہاد سے پیچھے نہ ہٹو، موت جہاں آنی ہے وہیں آنی ہے، اور جس وقت آنی ہے اسی وقت آنی ہے، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، موت کا وقت مقرر ہے، اس وقت سے پہلے کسی وقت بھی نہیں آ سکتی ہے۔ جس وقت انسان کو موت آتی ہے وہی اس کا وقت ہوتا ہے، وہ چیزیں تو بہانہ بنتی ہیں، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یہ سارا کیا ہے، یہ بہانہ، اصل میں اس کا موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر منافقین کے بعد کا تذکرہ ہے، اگر کوئی فتح یا نصرت ان کو پہنچ جاتی نا، یا جس طرح کہ جہاد کے لیے وہاں پہ لڑائی ہوئی، وہاں پہ فتح حاصل ہوگی، مال غنیمت ہاتھ آ گیا، اب وہ کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے بھائی، اللہ کی طرف سے ہے یہ تو۔ اور اگر وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی مصیبت پہنچ جاتی، یعنی جنگ میں فتح نہ ہوتی، شکست ہو جاتی، یا کوئی بندے مارے جاتے، شہید ہو جاتے، تو وہ پھر کیا کہتے تھے، هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے تھے یہ آپ کی طرف سے ہے، آپ کہتے چلو نکلو جہاد کے لیے، نکلو جہاد کے لیے، ہم جہاد کے لیے نکل پڑے، اب بندے مارے گئے، یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ایسے بے ایمان تھے، نبی علیہ السلام کو ایسے آگے باتیں کیا کرتے تھے۔ کل، اے پیارے پیغمبر کہو ان کو، کل من عند اللہ، یہ سارے کا سارا کس کی طرف سے ہے؟ جہاد میں جب انسان نکلتا ہے فتح بھی ہو سکتی ہے، شکست بھی، وہ ضروری نہیں ہے کہ فتح ہی حاصل ہوگی، اللہ پاک انسان کو آزماتا رہتا ہے، مسلمان انسان کو اللہ پاک آزماتے ہیں کہ یہ فتح کے ساتھ زیادہ خوش ہو کے مجھے بھول تو نہیں جاتا، یا پھر شکست جب ہو جائے زخموں کے ساتھ مجھے کہیں بھول تو نہیں جاتا۔ اللہ پاک انسان کو آزماتے رہتے ہیں، ہر وقت انسان امتحان میں ہے، ہر وقت امتحان میں ہے، کسی بھی حالت کو اپنے امتحان سے باہر نہ سمجھے،
کسی بھی حالت میں یہ نہ سمجھے کہ وہ یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایسا ہی ہونا تھا۔ انسان اس کے اوپر یقین رکھے کہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اچھائی اور برائی کی سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ کل من عند اللہ کہہ دیجئے، سارے کا سارا تو اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، لیکن یہ بات چونکہ ان کے دل میں نہیں آنے والی، وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ منافق لوگ ہیں، اور جب انسان منافق ہو اور منافقت میں انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس دل میں پھر باتیں کہاں سے آ جائیں گی؟ وہ کہاں سے بات کو سمجھیں گے؟ لہذا فما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی آپ کو بھی اچھائی پہنچی ہے وہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی جب انسان کے پاس اچھائی پہنچتی ہے اور اس کو اچھا صلہ ملتا ہے تو وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو کچھ ان کے اوپر برائی پہنچی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ ان کی اپنے طرف سے ہے۔ یہ خود انہوں نے کام کیا، اگر یہ ایسا نہ کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ بھی نہ ہوتا۔ یعنی برائی ان کی اپنی طرف نسبت کرنی چاہیے اور اچھائی کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ کی طرف کرنی چالیے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، لہٰذا پیارے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ یہ نبی اسلام کو تسلی ہے، آپ نہ پریشان ہوئیے، ایسے باتیں کریں گے، کبھی آپ کو کچھ کہیں گے کبھی کچھ کہیں گے، آپ نہ پریشان ہو۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اچھائی آنا یا برائی آنا یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو ہیں ہی اچھائی والے۔ اللہ کا رسول لوگوں کے لیے اچھائی ہی لے کے آتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ بھئی جنت کا رستہ یہ ہے، جہنم کا رستہ یہ ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ ہے جنت کا رستہ، میرے پیچھے چل جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو رسول ہوتا ہے وہ تو اچھائی بتانے کے لیے آتا ہے، لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ جب برائی آتی ہے تو وہ آپ کی طرف سے یہ بالکل غلط ہے۔ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا رسول کس لیے آتا ہے؟ اچھائی کے لیے آتا ہے۔ لہٰذا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ ماننے نہ ماننے، آپ کی گواہی دیں نہ دیں، اللہ گواہ کے لیے کافی ہے۔ اللہ گواہی کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ اللہ آپ کو اپنا پیغمبر مانتا ہے، اللہ آپ کی طرف وہی بھیج رہا ہے، آپ کو تسلیاں بھی دے رہا ہے، آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ منافقین نہ کچھ تو باتیں کریں گے نا۔ آگے مزید سمجھایا گیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ جب انسان اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ کس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، جب اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا تو گویا کس کے حکم کے مطابق گزار رہا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق گزار رہا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا گویا کہ کس کے مطابق گزار رہا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ لہٰذا جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو اس اطاعت سے پھر گیا، اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی، اپنی منمانی والی زندگی گزاری، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، آپ اپنی ذمہ داری آپ نے ادا کر دی ہے، ان تک حق پہنچا دیے ہے، اب آپ ان کے اوپر نگران نہیں ہے کہ ان کو دھکے سے اٹھا کر جنت میں لے کے جائیں گے، آپ نگران نہیں ہے کہ آپ ان کو جہنم سے بچانا ہی بچانا، نہیں، بس آپ کا کام تھا ان تک حق پہنچا دینا اور واضح پہنچا دینا، دلائل کے ساتھ پہنچا دینا، آپ نے وہ کام کر دی ہے۔ اب آگے کوئی مانتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ لہٰذا آج کا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب انسان کے اوپر موت آتی ہے تو وہ قلعے بھی نہیں دیکھتی، جہاں اس نے موت نے آنا ہے وہاں پہ آنا ہی آنا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ انسان جہاد میں جائے گا تو مرے گا ہی مرے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے مجاہد پوری زندگی جہاد کرتے رہے۔ خالد بن ولید کا میں نے کل تذکرہ فرمایا تھا، خالد بن ولید وہ پوری زندگی جہاد کرتے رہے، ایک بھی جسم کا ایسا حصہ نہیں جہاں پہ کوئی تیر کا یا تلوار کا زخم نہ لگا ہوا ہو۔ اس کے باوجود جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ بستر کے اوپر لیٹ کے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس انسان کی موت جیسے لکھی ہے ویسے ہی آئے گی، ضروری نہیں کہ جہاد میں نکل کے موت ہی آنی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کو جہاد کرنا چاہیے، اللہ کا حکم یہ ماننا چاہیے، اور آگے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کو جو بھی اچھائی پہنچتی ہے یا برائی پہنچتی ہے سب کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے انسان کو، لیکن نسبت اچھائی کی اللہ کی طرف کرنی چاہیے اور برائی کی اپنی طرف کرنی چاہیے کہ برائی میری وجہ سے ہی ہوئی ہے، اور اچھائی جب انسان کے پاس پہنچے تو کیا کہنا چاہیے؟ یہ اللہ کی طرف سے پہنچی ہے۔ اللہ پاک سے دعا